سامیہ، بانی پی ٹی آئی نے کوئی بڑا کام کرنا ہے 2025 میں کہ نہیں؟ سر دیکھیں، میں تو تھوڑا سا ایک ذکر کر دوں کہ میں بار بار پروگرام کیونکہ کر رہی ہوں، ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جس ستارے نے جس کی بنا پہ میں نے پریڈکشن دی تھی کہ جولائی 2023 سے میں ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے پاس ایک محدود سا علم ہے، میرے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں ہے، اندازوں کا علم میں اسے کہتی ہوں جس پہ میں تنقید کا شکار بھی ہوتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 + 2 4 ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میں اس کو اس لیے جو میری سمجھ میں آتا ہے یہ اندازے ہیں۔ آپ کا حساب میرے جیسے کہ 2 اور 2 22 ہوتے ہیں، آپ اتنی میری طرح کی ہے، آپ میں بھی آج اسی طرح کیلکولیٹ کرتا ہوں سر ٹھیک ہے، بندہ نے خلاصے تک پہنچے 2 + 2 4۔ میری بیوی بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کرتی ہے۔ اچھا، تو گھر کیسے چلتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے اسے 20,000 روپیہ ادھار لیا تھا آج سے 2 سال پہلے، ابھی تک 1,26,000 دے چکا ہوں اور 3,000 رہتا ہے ابھی بھی۔ تو وہ جس ستارے نے انہیں اس چکر ویو میں پھنسایا جولائی 2023، یہ ضرور ہے کہ 2 تاریخیں 12 جنوری 2025 پھر 10 فروری 2025، یہ 2 تاریخیں ان کو اس گرداب سے نکالتی ہیں، لیکن وہ ریلیف کی شکل کیا ہوگی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ آتے ہی چھا جائیں گے، کب تک ہوگی؟ کب تک کہہ رہی؟ یہ 2 ڈیٹس ہیں سر، ایک ہے 12 جنوری 2025 یہ جو آنے والی ہے، دوسری ڈیٹ ہوگی 10 فروری 2025۔ تو جس ستارے کے گرداب میں وہ پھنسے، اب وہ ستارے وہاں سے ایگزٹ لے جائیں گے، اور میرے حساب سے ریلیف ملنا چاہیے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں ہو سکتا ہے ان کو جیل میں حلوہ پوری مل جائے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ آتے ہی چھا جائیں گے یا وہ پاور میں آ جائیں گے۔ اچھا جی، عالیہ جی، بانی پی ٹی آئی کے لیے 2025 کیسا؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کے لیے 2025، ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2025 جیسے سال صدیوں میں آتے ہیں، بہت فرق، بہت ڈیفیکلٹ اور ایک اینڈنگ کا سال ہے۔ جیسے ایئر آف 2024 کو ہم کہتے ہیں نا، ایئر آف لاسز، جو بھی اپنا حساب کتاب اس وقت کر رہا ہوگا اسے لگ رہا ہوگا کہ آئی ہیو لاسٹ۔ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے یہ اینڈنگز کا سال ہے۔ 2017 سے ایک سائیکل شروع ہوتا ہے جو 2025 میں ختم ہونا ہے۔ اچھا، مجھے پہلے کلیئر کر دیں، آپ ایسٹرالوجی کے اس سے کہہ رہی ہیں کہ ٹیرو کے اس سے کہہ رہی ہیں؟ میں ایکچولی ٹیرو کو ایسٹرالوجی پر اور نیمرولوجی پر بیس کرتی ہوں۔ اوکے، فیئر انف۔ 3-4 چیزوں کو میں مکس کرتی ہوں، ایسا کاکٹیل کائنڈ آف۔ تو اب ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ کب تک؟ 2017 سے ایک ٹائم شروع ہوتا ہے جو 2025 میں اینڈ ہو رہا ہے۔ 2025 کا نمبر ہے 9۔ جب 9 نمبر ہوتا ہے، 9 نمبر ایک عسکری یار اچھا برا ٹائم شروع ہوا ہے، وہ حکومت مل گئی ان کو، وہ تو پی ایم بن گئے تھے 2018 میں۔ برا ٹائم نہیں تھا، میں تو برا نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں ایک سائیکل شروع ہوتا ہے 2017 میں۔ اوکے، اس میں ان کی پی ایم شپ بھی آئی، انہوں نے سارا زمانہ گھوم لیا، جامع جم دیکھ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اب 2025 میں وہ سائیکل ان کا اینڈ ہوتا ہے۔ 2025 میں نہ صرف یہ کہ وہ باہر نکلیں گے، اگر ان کی صحت صحیح رہی تو صحت ان کی بہت خراب نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ 2025 یہ تو لگتا ہے آپ بشرا بیگم سے باتیں کر کے آئی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کیا کہ ان کی صحت نہیں ٹھیک ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ہم سارا کچھ یہاں سے دیکھتے ہیں۔ کیا زہر دے رہے ہیں ان کو؟ امکانات تو بہت ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے عمران کا، وہ کسی صورت غروب نہیں ہوتا جب تک اسے زبردستی غروب نہ کیا جائے۔ پہ پہلے سے ایف آئی آر کٹا دیں کہ کس پہ کٹائیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے کسی پہ بھی کٹانے کی، میں تو ویسے ہاں میں نے کہہ دیا، بٹ آئی تھنک کہ اس شخص کا ستارہ اس وقت بہت سٹرونگ ہے اور اس کا باہر نکلنا بنتا ہے، اور یہ جنوری سے مارچ کے درمیان کا ٹائم ہے۔ مارچ میں جب 7 ستارے ایک گھر میں ہوں گے اور وہاں گرہن لگے گا، دیٹ از دا ٹائم جب ورلڈ اوور پالیٹکس چینج ہوتی ہے، جس کے بعد سے آپ کو امریکہ میں سول وار اچھا، بھی نظر آئے گی۔ ایک تو آپ نے کہہ دیا، جیسے انہوں نے کہا جنوری کی ایک ڈیٹ بتا دی، مارچ کی کون سی ڈیٹ ہے؟ مارچ، پورا مارچ، 29 مارچ خاص طور پہ 29 مارچ آنورڈز، ورلڈ ول ناٹ ریمین دا سیم۔ کیا ہوگا؟ آل اوور دا ورلڈ دوبارہ کووڈ آ جائے گا؟ دوبارہ کووڈ نہیں آئے گا، جنگیں بند ہوں گی، جتنی جنگیں ہیں، جتنے جرنیل ہیں، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جی، جتنے جنگیں ہیں اور ان کے جرنیل ہیں وہ مذاکرات کی میز پر آئیں گے، پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، پھر الگ ہوں گے، پھر میز پر آئیں گے، اینڈ بائی دی اینڈ آف 2025 یہ جرنیل جو ہیں یہ کسی مذاکرات، کچھ نہ کچھ مذاکرات کر لیں گے۔ دسو اجمل بھائی، تسی کی کہندے ہو؟ سر میں تھوڑا سا ان کے ڈیفر کروں گا، کیونکہ عمران خان کا اس وقت 8واں گھر بھی انفلیکٹڈ ہے، اور جوپیٹر اور سیٹرن بھی 6ٹھے گھر میں ہے،
اور یہاں پہ جس کے گھر میں بشرا بیگم ہو اس کا تو گھر خراب ہی ہونا ہے نا. اور وہ اللہ رحم کرے یار. ابھی 12 تاریخ کو راہل نے موو کر کے سیٹرن کے ساتھ چھٹے گھر میں آئے نا, تو ابھی کہہ رہے کہ کوئی ویسے آپ کو بتاؤ آپ کا پتلا بن رہا ہوگا اس وقت کہیں نہ کہیں, مجھے میں بتا رہا ہوں 100%. جملہ اتنا زدے عام ہے. اب وہ ابھی پتلا بن رہا ہے, میں نے بتا دیا ابھی سوئیاں چبونی ہے اس نے, یہ اچھا ہے تو نظر کے بچائی ہوئی اپنا پہننے ہوئے. جی اجمل بھائی. سر وہ معاملات ابھی چلیں گے ایسا, ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر ایک جب فروری کا مہینہ آئے گا ویسٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ آئے گی جس کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے, اور ڈیل کرنے میں سر دو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے. ڈیل کر کے یا تو چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ ہمیشہ مجھے کیوں لگتا ہے نوائی وقت پڑھ کے مجھے آپ تجزیہ دیتے ہیں. میں سر کر رہا ہوں مجھے کیوں لگتا ہے ہمیشہ, یہ بتائیں مجھے, میں کیا آنیسٹلی کہ لگتا ہے آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے اور پھر آپ سر میں اخبار تو آج کل پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا سر. آپ کا پروگرام سن لیتے ہیں سر اس میں پھر. ہاں وہ میں سنے بغیر خود نہیں, میری آف نہیں ہوتا دن کا. تو ابھی کہیں گے کہ وہ آسانی سے باہر نکل کے چھا جائیں گے, کوئی چھانے چھونے والی ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. یہ باہر تو نکل آئیں گے نا, چھائیں گے نہیں. وہ بات تو ختم ہونے دیں. ابھی ذرا ابھی وہ ٹائم لگے گا. مارچ میں جا کے وہ ڈیل کر کے, سر میں پھر کہوں گا ڈیل کر کے این آر او کر کے یورپ میں جا کے اپنی بیگم کے پاس, پہلی بیگم کے پاس بیٹھیں گے. ایکس بیگم کہیں نا آپ, وہ جو تو پھر یہ بیگم کس کے پاس بیٹھی؟ یہ شادی نہیں چلے گی. یہ تو آپ بڑی پیارے سے مجھے کہہ رہی ہیں. یہ شادی نہیں چلے گی ان اینی کیس. میں بشرا بی بی سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں نے ستاروں کی زبان میں اپنے معذرت کیا ہو سکتا ہے, خوش ہو جائیں وہ, کیا پتا. یہ شادی سے یہ شادی نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. نہیں, یہ تو محرکات کیا ہوں گے, ان کی نندیں کروائیں گی کہ خود سے ہو جائے گا. جس طرح میں نے یہ کہا تھا نا کہ تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے, تو میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اس شادی نے نہیں چلنا, یہ بھی پتھر پہ لکیر ہے, یہ ڈیسٹنی ہے, یہ ہوگا. اور یہ آپ دیکھیے گا, یہ شروع ہے ٹائم, اسی میں جو ہے آپ خبریں سن لیں گے. سیاسی علیحدگی اس کو عالیہ, سیاسی علیحدگی ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. میرا ان دونوں سے ایک جمہوری اختلاف ہے اس وقت. تو یہ جمہوری اختلاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ ویسٹ میں جاتے دکھائی دیتے ہیں, نہ وہ, مجھے سیپریشن ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ابھی بھی ہے وہ تو سیپریشن, تو ابھی بھی ہے. اس طرح سے رکھ لیں کہ نام کے میاں بیوی وہ رہیں گے اور پاکستان میں رہیں گے. اب تک جب تک ان کی صحت ٹھیک ہے وہ پاکستان نہیں چھوڑیں گے. صحت کے لیے, علاج کے لیے چلے جائیں تو میں کہہ نہیں سکتی. صحت تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت اندر بیٹھے نا, لفٹ مانگ رہے ہیں اور لفٹ مل نہیں رہی. سر کیا ہوگا جی, علی مین گنڈا پور کا کیا ہوگا؟ سر اگر یہ نہ سنبھلے تو اب ان کا وہ وقت شروع ہو رہا ہے جن ستاروں نے خان صاحب کو آئسولیٹڈ کیا تھا, اب علی امین گنڈا پور کی طرف ان ستاروں کا رخ ہے. تو یہ اگر انہوں نے اپنا رویہ, میں تو کہتی ہوں مصلحت والا, اگر ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں, کیونکہ اس وقت نہیں آپ اگر مگر چکے چنا چھوڑیں, تو آئسولیشن والا ستارہ نہ بنے. ارسا ایسی باتیں کرتی ہے. آپ ارسا, وہ مجھے آپ یہ بتائیں کریں گے کیا علی مین گنڈا پور؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اسکرین سے ذرا ان کو آف کر دیا جائے گا. ہاں جی اجمل صاحب. سر گوڈے پکڑیں گے اور کیا, وہ تو ان کی گیم پہ کھیل رہے ہیں, کچھ نہیں, وہ تو اپنا جیسے کہیں گے اس طرح ہی کریں گے. عالیہ, علی مین گنڈا پور جو ہے نا, ان کا جو ریئل فیس ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا. یہ بہت ویگ پہنی ہوئی انہوں نے فیبروری مارچ میں, اور ان کو اصل ان کی سامنے آ جائے گی, جو بھی ان کی انٹینشن ہے جس کے لیے بھی وہ یہ کام کرتے رہے وہ سامنے آ جائے گا. اور ابھی وہ سیاست میں رہیں گے, جیسے رنگ نہیں بدلتا, گرگٹ رنگ بدلتا ہے, رنگ بدل کے وہ سیاست میں رہیں گے. رائٹ. اچھا 9 مئی والے جو ان میں سے کچھ ریلیف ہوں گی کسی؟ جی ہاں, 9 مئی والے ریلیف میں آپ کو نظر آئیں گے. 9 مئی کا اینڈ ہو جائے گا مارچ کے بعد. سارے معافی تلافی سارا کچھ مارچ اپریل میں, 9 مئی ول بی اینڈنگ. 9 مئی, 9 معافی, 9 کچھ, وہی ڈربے میں مرغیاں, ابھی تو چھوٹی مرغیاں گئی ہیں نا, بڑی مرغیوں نے ابھی جانا ہے اسی مہینے میں, مارچ کے یعنی جنوری کے مہینے میں. تو وہ جو نا ایسے پھیر کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں, وہ حال ہوگا. یہ لحاظ اس کو نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا. فوج بہت فرم ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں کہ جو ان کے حصے میں یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, تو جو شہرت ان کے حصے میں آنی ہے نا سر, وہ کم ہی جرنیلز کو ملی ہے.
ان کا ڈنکا بجنا ہے. کیسے آپ کا ہر چیف کا متعلق یہی خیال نو ہوتا نو ہے؟ اللہ کی کرو آپ میرے ساتھ جن باجوہ کوئی ملی تھی اس کو بھی آپ نے کہا تھا جو شہرت نو نو میں نے ان کا کہا تھا کہ آپ کا سیاسی ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے کہ آپ کا مزاج آپ سیاست کا رخ سمجھتے ہیں. سارا دیکھے یار ذرا اپنا جا آپ کے سوچیں بچت ہو گئی ہے ان کی بہت ساری. اور جو ہے ان کی یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے, یہ بڑی ایک سکسیس کی بات ہوتی ہے. وہ تو سر آپ